آپ کی تو حکومت ہے وہاں سندھ میں، تو آپ بات عموماً کر بھی جاتے ہیں انڈیپینڈنٹلی، تو اس میں کتنا قصور نیچرل کلیمٹی کا اور کتنا وہاں کی حکومت کا ہے؟ تین فیکٹر میرے خیال میں اہم ہے اگر انالیسس تجزیہ کیا جائے۔ پہلا تو یہ واقعی ایک نیشنل کلیمٹی، اس جیسی کوئی کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی بارش، اتنے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا۔ جیسا کرونا وائرس کا کسی کو توقع نہیں تھی اور سڈنلی دنیا پہ گرا ہے۔ یہ بارش اس طرح آئی ہے کراچی پر اور دیگر شہروں پر بالخصوص کراچی پر۔ ایک تو اس کا ایلیمنٹ نیچرل کلیمٹی کا ہے۔ دوسرا اس میں ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو سیوک سینس ہمارے، یہ کچھ آپ کر لیں کراچی کے سارے نالے صاف کر 6 مہینے میں بھر جائیں گے، کیونکہ ہماری آبادی میں کوئی ہمیں سیوک سینس نہیں ہے کہ کوڑا کرکٹ کہاں کس طرح ڈسپوز آف کر۔ میں دیکھتا ہوں شہریوں کو، کراچی کے شہری کوڑا کرکٹ کے سامنے کھڑے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ وہ کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں کر رہی۔ اس میں خود اپنے بیگ انہوں نے پھینکے ہوئے، وہیں پھینکے ہوئے وہ پالیتھین بیگ، اور وہ جو ساری رکاوٹ اور نالے بند ہوتے ہیں۔ دوسرا تو شہری کو ہمیں کانشیس کرنا پڑے گا، سیوک اپنی جو سماجی ذمہ داریاں ہیں اس سے۔ یہ ہماری قوم اس بارے میں بہت ڈھیلی ہے، بہت ڈھیلی، اور واویلا ڈالتی ہے پر خود ہی کچرا بناتی ہے، خود ہی وہاں پھینکتی ہے، اور خود ہی سارا وہاں فائر اپنے گھر کے سے قریب کر ان جگہ پہ پھینک کے اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اب ذمہ داری جہاں تک انتظامیہ کی ہو، انتظامیہ کی ذمہ داری میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس میں یقیناً اس کا امپیکٹ تو ایڈورس امپیکٹ تو سب سے زیادہ گورنمنٹ کو ملے گا، اور وہ گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ ہے یا سندھ کی گورنمنٹ ہے، اور اس لیے پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم پہ، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ایم کیو ایم پہ آتی ہے۔ 40 سال سے وہ حکمرانی کر رہے ہیں اس صوبے پہ، پھر وفاقی حکومت میں بھی وہ ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت میں بھی وہ ہوتے ہیں، اور اکثر وفاقی حکومت میں بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے کولیشن میں۔ وہ ان کے 29 ساتھ بیچ میں سے نکال لیں تو وفاق کی حکومت تو گر جاتی ہے۔ کی حکومت چاہے پیپلز پارٹی کے پاس اطمینان سے ہو، لیکن وفاقی حکومت جب ہم نے 1988 میں حکومت بنائی تھی تو ہمیں 109 لوگ درکار تھے اور 96 ہمارے پاس تھے۔ یہ ایم کیو ایم نے آ کے ہمارے ساتھ پھر ہمیں بلیک میل کیا، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شامل ہو۔ اچھا، تو یہ اور ایک میں اور عرض کرتا چلوں کہ جتنے وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، جتنے وسائل ایم کیو ایم نے خود کراچی کے لیے مختص کرائے ہیں وہ سارے خرچ نہیں کیے گئے، بالکل خرچ نہیں کیے۔ اعتزاز صاحب، یہی الزام تو پھر آپ کی جماعت پہ بھی لگتا ہے کہ 12 سال سے تواتر کے ساتھ آپ حکومت کر رہے ہیں۔ دوسرا، اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ قدرتی ہے، بہت زیادہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا وہ سندھ حکومت ہو یا ضلعی انتظامیہ ہو، ورسٹ کیس سینیریو تو دور کی بات ہے، بیسٹ کیس سینیریو کے لیے بھی، نارمل حالات کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں تھے؟ نہیں، یہ بات درست ہے، ہمارے پہ ذمہ داری آتی ہے 12 سال کی، بالکل آتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اپنا اس میں بلیم شیئر کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح وفاق میں وفاقی حکومت اصل میں جس کو وسائل دینے چاہیے تھے، امداد کرنی چاہیے تھی ڈیولپمنٹ میں، وہ سندھ حکومت کے ساتھ ایک پورا حریفانہ ایٹیٹیوڈ انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ صوبائی حکومت اس طرح نہیں چل سکتی، اگر وفاقی حکومت اس کے پیروں پہ پاؤں ہی مارتی جائے اور ٹھڈے مارتی جائے اس کو ٹانگوں کو، تو وہ اس طرح نہیں چل سکتی۔ اچھا چودھری صاحب، ہمارا بھی حصہ ہے، ایم کیو ایم کا بھی حصہ ہے، پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہے، نون لیگ کا بھی حصہ ہے، لیکن آپ دیکھیں پچھلے 4 سال میں یہ وسیم اختر صاحب روتے رہتے ہیں کہ اختیارات نہیں ہے میرے پاس،
اب یہ آج میں نے فگر دیکھ رہا تھا میں کہ ان کو 4 سال میں 4 خرب 1 ارب خرب اور 4 ارب روپے ملے. ہاں اس کا مجھے 42 ارب روپے. تو یہ بتائیے کہ یہ کہیں نظر آیا آپ کو یہ خرب اور ارب جو ہیں یہ کہاں لگے کراچی میں؟ تو یہی تو ان کا کمال ہے. اور روتے سب سے زیادہ یہ کراچی کے پیچھے این پی ایم والے. میں تو ان کو کراچی کے لاڈلے کہتا ہوں. کراچی کے لاڈلوں نے انہوں نے 12 مئی کو آپ کو یاد ہے جی ہاں 2007 میں کراچی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اپنے کراچی کے ساتھ تو کراچی کے اور کراچی پھر ان کو ووٹ دے دیتا ہے یہ لاڈلوں سے. اب اس میں شہریوں کی ذمہ داری بھی ہے, ووٹر کی بھی ذمہ داری ہے. آپ اس میں لوکل باڈیز کی آپ الیکشن دوبارہ کرائیں گے تو این پی ایم اچھا بھلا حصہ لے گی. اس میں لوکل باڈیز میں شاید اکثریت ہی لے رہی ہو, پر اور شہری اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو اس سے میرا خیال ہے کہ بہتر بتائے جا سکتے ہیں. پر یہ صرف وہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے والی بات ہے. ظلمت شب کا شکوہ کرنے سے فراز نے جیسے کہا کہ جی اپنے حصے کی اس سے بہتر تھا کہ ظلمت شب کا شکوہ کرتے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. صاحب یہ شمع تو نہیں جلا لے سکے لیکن بجھا ضرور گئے. روتے رہتے ہیں یہ پھر بھی اتوں بچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا کہ جی ہمیں پر اختیارات ہی نہیں وسیم اختر. پتہ نہیں اختیارات ہوتے تو کیا کرتے. تو یہ جو اتنی رقم جو ہے ادھر ادھر ہو گئی ہے اس کا پتہ کرنا چاہیے. کراچی کا ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو کرپشن اور خرد برد ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چوہدری صاحب میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے انٹرنیشنل ٹرینڈ سے کٹ کر رہ گئے ہیں. مثلاً بر صغیر میں باقی جو ساؤتھ ایشیا کے ملک ہیں انہوں نے, ایران جیسے ملک نے بڑا کامیاب آبادی کو کنٹرول کرنے کا پروگرام بنایا اور عمل کر کے انہوں نے پاک آبادی کنٹرول کیا. پاکستان کی آبادی تو ایسے بڑھ رہی دگنی تگنی اور کوئی فیملی پلاننگ پروگرام نہیں ہے. اسٹیٹ نے بالکل یہ معاملہ جو ہے اس کو چھوڑ ہی دیا. پھر 5واں پاکستان ملک ہے جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ سے متاثر ہے, لیکن یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے سوائے اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کا گالم گلوچ پہ لگے رہتے ہیں. اور یہ اس حکومت کی نہیں ہے مسئلہ, اس کی جو پچھلی حکومتیں ہیں وہ بھی اس میں برابر کی قصوروار ہیں. جی اعتزاز صاحب, یہ معاملہ جو ہے پیچیدہ ہے. یہ 5 کروڑ افراد کے لیے مغربی پاکستان کی آبادی 5 کروڑ افراد کے لیے جو 50 کے عشرے میں تھی, یہ انفراسٹرکچر ہے سارا جو کراچی کا ہے, دوسرے اضلاع کا ہے, شہروں کا ہے. 5 کروڑ انسانوں کے لیے تھی. اب وہ 22 کروڑ ہے وہاں. تو آبادی کے کنٹرول کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. آبادی کے کنٹرول یہ ایوب خان کے وقت محکمہ بنا تھا برتھ کنٹرول ڈویژن آف پاکستان. اس کو پہ مولویوں نے بڑا شور ڈال دیا کہ آپ کتنا برتھ کنٹرول کر سکتے ہیں, کر نہیں سکتے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سارا کچھ. وہ اس کا نام انہوں نے برتھ کنٹرول کی بجائے پہلے پاپولیشن کنٹرول رکھا. پاپولیشن کنٹرول سے نہیں یہ پھر اس کا نام پاپولیشن ویلفیئر رکھا. اب فیملی ویلفیئر ایسوسیشن وہ کہلاتی ہے. اور پاپولیشن اگر اتنی بڑھتی جائے گی, اس قدر بڑھتی جائے گی, تو پھر ابھی تو اور بہت تباہیاں ہوں گی. ٹائم بام ہے, ایک بام ہے یہ بام پاپولیشن کا. اس طرف ہمارے یہاں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ سینٹ میں تقریر کی, ایک قرارداد کسی سینیٹر نے موو کی ہوئی تھی پاپولیشن کنٹرول پہ, اور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تو جناب مرحوم قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کے چیف تھے, وہ سینیٹر تھے, وہ کھڑے ہو گئے.
انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو آج بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک پیٹ پر 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوتا ہے، تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک پیٹ ہوگا، پیٹ ایک ہے، ہاتھ 2 ہے، وہ پروڈکشن پیداوار زیادہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل 2 ہاتھ ہے،